الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر آج میں حاضر خدمت ہوں وہ ہے فقہ السنہ۔ آج کے اس درس میں جس پر بحث ہوگی وہ ہے الخمر، یعنی شراب کے تعلق سے، اور سب سے پہلی جو بات اس کے اندر آئے گی وہ ہے التدرج فی تحریمہا، اس کی حرمت میں اللہ رب العالمین کا تدریجاً حرام قرار دینا، آہستہ آہستہ حرمت کا بیان، یعنی بیک وقت اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ 3 مراحل میں شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس کا تذکرہ آئے گا۔ التدرج فی تحریمہا وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر الرسول من مكة إلى المدينة فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب الميسر۔ لوگ شراب پیتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، فکثر سؤال المسلمین عنہا، تو شراب کے تعلق سے لوگوں کا سوال یا لوگوں کے سوالات کثرت سے ہوتے تھے، وعن لعب المیسر، اور جوا کھیلنے کے تعلق سے، لما كانوا یرونہ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ دیکھتے تھے، من شرورہما، ان دونوں کی برائی کو، ومفاسدہما، اور ان دونوں کے نقصانات کو، یعنی شراب سے کیا برائی ہوتی ہے اور جوئے سے کیا برائی اور کیا نقصان ہوتا ہے، یہ لوگ دیکھتے تھے، اسی وجہ سے سوال کرتے تھے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدہ ہے، وإثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بتا رہے ہیں ای ان فی تعاطیہما ذنبا کبیرا، کہ ان دونوں کے استعمال میں بہت بڑا گناہ ہے، لما فیہما، اس وجہ سے کہ ان دونوں کے اندر من الاضرار والمفاسد المادیہ والدینیہ، اس لیے کہ اس کے اندر نقصانات اور فساد مادی بھی ہے اور دینی بھی فساد ہے، وَأَنَّ فِيهِمَا كَذَلِكَ مَنَافِعَ لِلنَّاسِ، اور ان دونوں کے اندر اسی طریقے سے لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، وَهَذَا الْمَنَافِعُ مَادِّيَّةٌ، اور یہ فائدہ مادی فائدہ ہیں، یہ فائدے مادی فائدے ہیں، وَهِيَ الرُّبْحُ بِالتِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ، اور مادی فائدہ کیا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی شراب کی تجارت کر کے فائدہ اٹھا لینا، یہ اس سے مادی فائدہ ہے، وَكَسْبِ الْمَالِ، اور مال کو حاصل کر لینا، دون عناء، بغیر کسی محنت اور مشقت کی، فی المیسر، جوا میں، تو یہ مادی فائدہ ہے، جوا کھیل کے انسان بغیر کسی محنت و مشقت کے مال کو حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی ہی شراب کی تجارت کر کے انسان مال کو حاصل کر لیتا ہے، یہ مادی فائدہ ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِثْمَ أَرْجَحُ مِنَ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا، اور اس کے ساتھ باوجود اس کے کہ فَإِنَّ الْإِثْمَ أَرْجَحُ، یقیناً اس کا گناہ، أَرْجَحُ مِنَ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا، ان دونوں کے نفاذ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ان کا گناہ یعنی جوا اور شراب کا گناہ غالب ہے ان دونوں کے فائدے پر، وفی هذا الترجیح لجانب التحریم، تو اس سے پتہ چلا کہ
جانب تحریم غالب ہے، یعنی حرمت کا ہونا ہی غالب آ رہا ہے۔ وَلَيْسَ تَحْرِيمًا قَاطِعًا، لیکن ابھی قطعی طور پر حرام نہیں قرار دیا گیا۔ وَلَيْسَ تَحْرِيمًا قَاطِعًا، قطعی طور پر حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ صرف اتنا بتلا دیا گیا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، فائدہ کچھ ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب نقصان زیادہ ہے تو اس کو حرام ہونا ہی بہتر ہے، صرف اشارہ اس کے اندر مل گیا۔ ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم۔ پھر اللہ رب العالمین نے ثم نزل بعد ذلك، پھر اس کے بعد حرمت نازل ہوئی، شراب کی حرمت نازل ہوئی اثناء الصلاة، نماز کے درمیان، یعنی نماز کی حالت میں شراب پی کر کے نہ جائے، نشے کی حالت میں نہ جائے، تدرجاً آہستہ آہستہ، مع الناس الذین، باوجود اس کے کہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں صرف بتایا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور اب دوسری مرتبہ میں آہستہ آہستہ دوسری جو حرمت نازل ہوئی، جو دوسرا حکم اللہ نے نازل کیا، وہ نماز کے اندر حالت نشے میں نماز نہ پڑھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ باوجود کہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، وعدوها، اور اس کو شمار کرتے تھے، جزءا من حیاتہم، اپنی زندگی کا ایک حصہ شمار کرتے تھے۔ قال اللہ تعالی، قال سبحانہ تعالی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر نماز کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب انسان نشے کی حالت میں ہو، گویا کہ باہر میں پی سکتا ہے، اس کی اجازت ابھی تک باقی ہے۔ اس آیت کریمہ میں، یہ دوسری آیت ہے جو سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 42، یہ نازل ہوئی۔ بتا رہے وَكَانَ سَبَبُ النُّزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، اور اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى وَهُوَ سَكْرَانٌ، کہ ایک آدمی تھا جو نشے کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا یا نماز پڑھا رہا تھا، فَقَرَأَ، تو اس نے قرأت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، ایسی بات ان کی زبان سے نکل گئی نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے۔ الی آخر السورہ، آخری سورت تک، بدون ذکر النفی، نفی کو ذکر کیے بغیر پڑھتے چلے گئے، یعنی کافر جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، ایسے ہی وہ تلاوت کرتے گئے اور نفی کا تذکرہ نہ کیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ تَمْحِيدًا لِتَحْرِيمِهَا النِّهَائِيَّةِ، اور یہی ان کا عمل آخری حرمت کا سبب بن گیا، یہی عمل اس کے آخری حرمت کا سبب بن گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ انہوں نے، یا غالباً دوسرے صحابی ہیں جس کی روایت ہے کہ انہیں جب دعوت ملی، دعوت دی گئی، تو کھانا کھانے کے بعد ان کے لیے شراب پیش کیا گیا، تو آپ نے شراب پی لی، اور اسی وقت آپ کو امام بنا دیا گیا۔ آپ نشے کی حالت میں تھے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کر دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی آپ سے بھی یہ غلطی ہو گئی، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی ہو گئی، اور یہی سبب بن گیا آخری حکم نازل ہونے کا۔ ثم نزل حکم اللہ بتحریمها نہائیاً، پھر اللہ رب العالمین نے اپنا آخری حکم نازل فرما دیا، آخری حکم نازل ہو گیا، وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ، آیت نمبر 90 اور 91 ہے، اور یہی نہائی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت، پانسے یہ ناپاک اور گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ تو تم اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو ڈال دے، نشہ، شراب اور جوئے کی وجہ سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز نہیں آؤ گے۔ یہ آخری حکم نازل ہوا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شراب، جوا، بت اور پانسے کا تذکرہ کرنے کے بعد رجس کا لفظ لایا کا شیطان کا عمل ہے، اور امر کا صیغہ استعمال کیا، فَاجْتَنِبُوهُ تم اس سے اجتناب کرو۔ اور معلوم ہے کہ الامر يدل علی الوجوب کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے جب کوئی قرینہ نہ ہو، جب کوئی سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو اس کو وجوب سے پھیر دے، لہذا یہاں اجتناب کرنا اب ضروری ہو گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اب آگے بتا رہے ہیں، وَظَاهِرٌ مِّنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَطَفَ عَلَى الْخَمْرِ الْمَيْسِرَ والأنساب والأزلام وحكم على هذا الأشياء كلها بأنها کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب پر میسر اور انصاب اور ازلام کا عطف کیا، وحکم علی هذه الاشیاء كلها اور ان تمام اشیاء پر، تمام چیزوں پر وہی حکم نافذ کر دیا، حرمت کا حکم نافذ کر دیا، بأنها وجہ بتا رہے ہیں اس وجہ سے کہ نمبر ایک، رجسن گندگی ہے، ای خبیث و مستقرز خبیث اور گندی چیز ہے، عند اولی الالباب عقل والوں کے نزدیک۔ دوسری وجہ، ومن عمل الشیطان یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، وتزیینہ ووسوستہ اور یہ شیطان کا عمل کر دینا، مزین کر دینا ہے اور شیطان کے وسوسے میں سے ہے۔ وَإِذَا نمبر 4، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ اور جب معاملہ ایسا ہی ہے، فَإِنَّ مِنَ الْوَاجِبِ اجْتِنَابُهَا وَالْبُعْدَ عَنْهَا کہ معاملہ ایسا ہی ہے تو اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے دور ہو رہنا ضروری ہے، لِيَكُونَ الْإِنسَانُ مُعَدًّا وَمُهَيِّئًا لِلْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ تاکہ انسان تیار ہو جائے اور مستعد ہو جائے کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے، برائیوں سے رک کر کے، شیطانی اعمال سے رک کر کے انسان کامیابی کے لیے تیار ہو جائے۔ چوتھی وجہ بتا رہے ہیں، وَأَنَّ إِرَادَةَ الشَّيْطَانِ بِتَزْيِينِهِ تَنَاوُلَ الْخَمْرِ وَلَعِبَ الْمَيْسِرِ فِي إِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بِسَبَبِ هَذَا التَّعَاطِي وَهَذَا مَفْسَدَةٌ دُنْیَوِیَّةٌ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا ارادہ ہے بِتَزْيِينِهِ اسے مزین کر کے، تناول الخمر شراب کو نوش کرا دینا اور جوا کھیلنا، شراب کو نوش کرنا اور جوا کھیلنا یہ شیطان مزین کرتا ہے، کس لیے؟ بغض و عداوت ڈالنے کے لیے، بسبب ھذا التعاطی اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ دنیاوی بگاڑ ہے اور فساد ہے، انسان ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھنے لگ جائے، یہ دنیاوی بگاڑ ہے بسا اوقات، بلکہ یہ آخرت کے اندر بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ بغض و حسد سے یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب پانچویں وجہ، وَأَنَّ إِرَادَتَهُ كَذَلِكَ فِي الصَّدِّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اس لیے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا کیونکہ شیطان کا اس سے ارادہ ہے تم فی الصد عن ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے روک دینا ہے، وَإِلْهَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ اور نماز کو برباد کر دینا ہے، وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ أُخْرَى دِینِیَّہ اور اسی طریقے سے یہ دوسری دینی مفاسد میں سے ہیں، اور یہ دوسرا بگاڑ ہے جو دینی بگاڑ ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَجِبُ الْإِنْتِهَاءُ عَنْ تَعَاطِي شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْآيَةُ آخِرَ مَا نَزَلَ فِي حُكْمِ الْخَمْرِ وَهِيَ قَاضِيَةٌ بِتَحْرِيمِهَا تَحْرِيمًا قَاطِعًا۔ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءَ قَالَ
اور کہہ رہے ہیں کہ ان ذالک کلہ، وہ تمام کی تمام چیزیں واجب کرتی ہیں رکنے کو ان چیزوں کے استعمال سے۔ یہ جتنے وجوہات بیان کیے گئے تمام کے تمام وجوہات اس بات کی طرف لے جاتی ہیں، ہمیں واجب کرتی ہیں کہ تمام ان چیزوں کے استعمال سے رکا جائے۔ وہذہ الآیہ آخر ما نزل فی حکم الخمر، اور یہی آخری آیت ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے جو شراب کی حرمت کے تعلق سے نازل ہوئی۔ وہی قاضیۃ بتحریمہا، اور یہی آیت شراب کی حرمت کا فیصلہ کرنے والی ہے، تحریماً قاطعہ، قطعی حرمت کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ وأخرج عبد بن حمید عن عطاء، عبد بن حمید یہ روایت نقل کرتے ہیں عطا سے، انہوں نے کہا کہ اول ما نزل فی تحریم الخمر، سب سے پہلی آیت جو حرمت کے تعلق سے نازل ہوئی، شراب کی حرمت کے تعلق سے نازل ہوئی، وہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلی آیت جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا۔ ایسے ہی پھر وہی بات دہرا رہے ہیں اور دوسری روایت کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے اللہ رب العالمین نے تدریجاً حکم کو نازل کیا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ فقال بعض الناس نشربها لمنافعها وقال آخرون لا خیر فی شیء فیہ اثم ثم نزلت۔ کہہ رہے جب پہلی آیت نازل ہوئی کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے گناہ ہے اور اس کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے، تو لوگ یہ کہنے لگے، بعض لوگ، ہم اسے اس کے فائدے کے لیے پیتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ یہ کہنے لگے لا خیر فیہ فی شیء فیہ، کہ اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جس کے اندر گناہ ہو۔ تو جب دو آدمیوں کا، دو فریقین، ایک تو فریق یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسرا کہتا ہے جس کے اندر گناہ ہو اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر دوسری آیت نازل کر دی جو سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اس کے بعد بھی نماز کے قریب سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد اب کہا فقال بعض الناس نشربها ونجلس في بيوتنا وقال آخر لا خیر فی شیء یحول بیننا وبین الصلاۃ مع المسلمین۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم شراب پی کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، مسجد نہیں جائیں گے، تو دوسرے لوگوں نے وہیں کہا لا خیر فی شیء، کوئی بھلائی نہیں ایسی چیز میں جو ہمارے درمیان اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے درمیان حائل ہو جائے، اس ایسی چیزوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخری حکم نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون فنہاہم فانتہوا۔ اب کہہ رہے ہیں پس اللہ نے لوگوں کو روک دیا، فانتہوا، تو اب رک جاؤ، اب اسے حرام قرار دیا گیا۔ وَكَانَ هَذَا التَّحْرِيمُ بَعْدَ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ، اور یہ حرمت غزوہ احزاب کے بعد کی ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا سورہ مائدہ میں بعد غزوۃ الاحزاب، غزوہ احزاب کے بعد۔ تو سے ہی اختلافات اس تعلق سے ہیں، کسی کا کہنا ہے سن 4 ہجری میں، کسی کا کہنا ہے غزوہ احد کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا، ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں شراب کی حرمت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی، اس کے بعد سورہ نساء کی، اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آخری حکم نازل فرما کر کے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ اب اس کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے طلباء کو صحیح سمجھ دے، اور اللہ رب العالمین ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔